سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ انتہائی معزز سامعین، سورہ لقمان آیت نمبر 17 آپ کے سامنے تلاوت کی، پارہ نمبر 21۔ لقمان حکیم اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہا ہے، تو سب سے پہلے جو نصیحت کی تو جس چیز سے منع کیا، فرمایا یا بنی لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا میرا بیٹا۔ اور اس کے بعد ادخال الہی کے ساتھ اللہ نے فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ، والدین کے ساتھ حسن سلوک احسان کا حکم دیا گیا۔ اور اب اس کے بعد امر مصلح کا حکم دیتے ہیں اپنے بیٹے کو لقمان حکیم کہ میرا بیٹا نماز قائم کرنا ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ کرنا ہے۔ اگر اس میں تیرے اوپر کوئی تکلیف آزمائش آ جائیں تو اس پر تم نے صبر کرنا ہے، اور جو جس پہ تکلیف آئیں اور وہ اس پہ صبر کریں اللہ کے دین کے خاطر، تو یہ بہت بڑے کاموں میں سے ہیں۔ تو فرمایا یا بنی، اے میرا بیٹا، اقم الصلاۃ، نماز قائم کیا کر، وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، اور بلائی کا حکم دیا کر اوروں کو بھی، وَانْهَ عَنِ الْمُنْکَرِ، برائی سے روکا کر، وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ، جب تو امر بالمعروف نہی عن المنکر کرے گا تو فرمایا یہ تمہیں تکلیف بھی پہنچے گی، تمہیں تکالیف بھی دیتے ہیں لوگ دیں گے، تمہیں اس میں آزمائش کا سامنا بھی کرنا پڑے گا۔ تو اس لیے فرمایا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیا کر، وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ، اس میں جو تجھ پہ تکلیف پہنچ جائے، تجھے تکلیف پہنچ جائے، اس پہ صبر کیا کر، إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، بے شک یہ بہت بڑے کاموں میں سے بہت بڑا کام ہے یہ، ٹھیک ہے نا۔ آگے فرمایا وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، تکبر و غرور کی وجہ سے لوگوں سے چہرہ نہ پھیرا کر۔ تکبر تو سائر، یہ اونٹ کو ایک بیماری لگتی تھی جس کی وجہ سے اس کے گردن ایسے ہو جاتی تھی، ٹھیک ہے نا، تو سائر اسے کہتے ہیں۔ تو یہ لفظ اس کے بعد سے لیا گیا کہ تو سائر، اس کو بھی بیماری لگی ہوتی، اونٹ کو بیماری لگ جائے اس کی گردن، اور اس کو تکبر آ جائے تو یہ غرور کی وجہ سے اس کی گردن ایسے ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے اس نے کیا کہا وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، تکبر غرور کی وجہ سے لوگوں سے اپنا چہرہ نہ پھیرا کر، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور نہ چل زمین پر مرحا، اکڑ کر، یعنی اکڑ کر زمین پر چلنے کی اجازت نہیں ہے، عجزی کے ساتھ چلا کر۔ دوسرے مقام پہ فرمایا اِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ، تو زمین کو پاڑ نہیں سکتا ہے، وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، اور تو پہاڑوں کی بلندیوں کو بھی نہیں پہنچ پا رہا ہے۔ تیری تکبر کا کیا یار، تو زمین پہ تکبر غرور سے چلتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، تکبر اور غرور کے ساتھ نہ چلا کر۔ وہ کیا کہتے ہیں، ایک شاعر نے کہا ہے زیر بن جا زبر نہ بن، اس لیے کہ آگے پیش ہونا ہے، ٹھیک ہے۔ مزہ نہیں ہے، بہت بہترین بات ہے جی۔ زیر بن جا اور زبر نہ بننے کی کوشش نہ کیا کرو، کیونکہ آگے پیش ہونا ہے۔ ہم کیا زبر بنیں گے یار، ٹھیک ہے۔ اس لیے فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین پر اکڑ کر چلنے کی اجازت نہیں ہے۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ
مختال فخور، بے شک اللہ پسند نہیں کرتا ہے کل مختال، ہر متکبر کو، فخور فخر کرنے والے، غرور کرنے والے کو، ٹھیک ہے نا، مختال ہر سرکش متکبر کو اللہ پسند نہیں کرتا ہے۔ وقصد فی مشیکا، اور میانہ روی اختیار کر، فی مشیکا اپنی چال ڈال میں، اپنے چلنے میں بھی میانہ روی، زندگی کے گزران میں بھی میانہ روی۔ ہاں ایسا نہ چلا کر کے اتنا تیز چلے کہ کوئی آپ کو کے ساتھ ہی نہ جا سکے، اور نہ زمین پر اتنے آہستہ چلے کہ بندہ کہے کہ یہ کیا ہے یار۔ میں جیسے بعض نوجوان تھے، کش کش کش، بندہ کہتا ہے گلی میں کون جا رہا ہے، اتنی سستی اس پہ چائی ہوئی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، کہ پتہ ہی نہیں چلتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ایسا چلنا چاہیے کہ پتہ لگے بھائی یہ، ہاں۔ بلکہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک نوجوان چل رہا تھا کافی اپنی، ٹھیک ہے نا، سستی کے ساتھ، تو انہوں نے بلایا ہے، ٹھیک ہے نا، پاس بلایا اور کوڑے لگائے اسے کہ بھائی کوئی بیماری تو نہیں، اس نے کہا نہیں ٹھیک ہوں، پھر کوڑے لگا دیے اسے کہ بھائی چل ادھر، یہود نصارہ تجھے دیکھیں گے، وہ کیا کہیں گے، مسلمان ہیں جو ان دل پہ، ٹھیک ہے نا، یہ تو ختم ہو گئے۔ اور فاروق اعظم نے یہاں تک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ جو 3 چکر ہوتے ہیں طواف میں، یہود دیکھ رہے، مشرکین مکہ دیکھ رہے تھے، جب انہیں معلوم ہوا کہ یہ دیکھ رہے ہیں تو انہوں نے وہ رمل، ٹھیک ہے نا، اس میں، اور دشمن کے سامنے آپ، تو وہ تکبر نہیں تھا، وہ اللہ کے سامنے نہیں تھا تکبر، وہ ان کافروں کے سامنے، اللہ کے دشمنوں کے سامنے یہ دکھانا تھا کہ ہم والے بھی جوان ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ہاں یہ جو داڑھی پہ کالا لگاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ میدان جہاد میں پھر یہ لازم ہو جاتا ہے لگانا، مونچھیں ہوں آپ کی بڑی بڑی۔ آپ دیکھ لیں صحابہ کرام میں سے کسی صحابی نے مونچھ کو بلیڈ نہیں لگایا ہے، ٹھیک ہے نا، کسی صحابی نے اس طرح نہیں پھرایا، اس طرح ہوتے تھے نا، اس طرح نہیں پھرایا بلیڈ پہ، ہر صحابی رسول نے مونچھ رکھی تھی۔ اور پھر علماء دیوبند میں سے جو بڑے صوفی قسم کے علماء تھے، جیسے تانوی رحمہ اللہ ہو گئے، یہ شیخ زکریہ رحمہ اللہ ہو گئے، جنہوں نے فضائل اعمال لکھی، بڑے بڑی مونچھیں تھیں ان کی، ٹھیک ہے نا، مونچھ کو بلیڈ کسی نے نہیں لگایا۔ علماء دیوبند میں سے، تابعین میں سے، صحابہ کرام میں سے، فاروق اعظم یوں وٹ دیا کرتے تھے مونچھوں کو۔ تو پھر دشمن کے سامنے اس کو کالا بھی کر دینا، اگر سفید بال آ جائیں، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، اور یہ اس وقت لازم ہو جاتا ہے تاکہ دشمن کو پتہ چلے میرا دشمن تھالے بھی فیٹ ہے، ٹھیک ہے نا۔ میدان جہاد میں پھر یہ چیز ضروری ہو جاتی ہے، تو پتہ چلے بھائی، ایسے بھی نہیں کہ بندہ ایسے بالکل عورتوں کی طرح ہو جائے، ٹھیک ہے نا، ہو مرد اور اس کی چال ڈال خواتین کی طرح ہو، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں میانہ روی اختیار کرنی چاہیے، پھر گزران میں بھی میانہ روی، ہاں ان لوگوں کے ساتھ تعلق ہو، تعلق چودھریوں کے ساتھ رکھے بندہ ہو، بندہ بالکل غریب مسکین چودھری کے پاس جائے، وہ اس کے لیے مرغ ذبح کر دے، اور چودھری اس کے پاس آ جائے اور پھر یہ چھپتا پھرے گلیوں میں کی کرا۔ یہ اپنے برابر کے لوگوں کے ساتھ تعلق رکھ تاکہ کل اس سے چھپنا نہ پڑے، ٹھیک ہے نا۔ ایسے ہوتے ہیں بعض، ٹھیک ہے نا، اکثر یہ مولوی حضرات میں بھی ایسے ہوتے ہیں، بڑی بڑی جگہوں میں ہاتھ ڈال دیتے ہیں، تو پھر کل اگر وہ آ جائیں تو پھر یہ بیچارہ قرضے لیتا پھرتا ہے، ادھر دے دے جی، ادھار دے دے، میں مرغ خریدی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اپنے برابر کے لوگوں کے ساتھ تعلق رکھا کر، ہر بندے کا احترام کیا کر، لیکن تعلق اور دوستانہ اور آنا جانا، ہاں اپنے برابر کے ساتھ، طالب علم ہے وہ طالب علم کے پاس جائے گا، وہ آگ سے بھائی آؤ تیاری کرو، ٹھیک ہے نا، وظیفہ کہو جی، روٹی تیار ہے، ٹھیک ہے، تیرے پاس آئے گا تو بھی وہی کر دے گا۔ تو کیا فرمایا، وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ، اپنی چال ڈال میں میانہ روی اختیار کر، وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اپنی آواز کو پست رکھا کرو، آواز کو پست رکھا کرو، ہاں اندازے کے ساتھ بات کرنا۔ یہ بعض خطبہ کو اب یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، پھر ایسے بھی کر دیتے ہیں بیچ میں، اور پھر ایسے بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، آپ نے دیکھا ہوگا ایسے اسپیکر کو بھی اس طرح کر دیتے ہیں، یہ فضول قسم کی، ٹھیک ہے نا۔ یہ وہ لوگ کرتے ہیں جن کو قرآن کی کسی آیت کا نہیں پتہ ہوتا ہے، حدیث رسول اللہ کی کسی الفاظ پہ عبور نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا، تو وہ اسی پہ ٹائم ضائع کرتے ہو اس طرح ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ نہ کسی کو اپنا مدعا سمجھا سکتے ہیں، نہ اپنی بات سمجھا سکتے ہیں، بھائی میں کیا کہنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ لوگ بھی سامنے دیکھ رہے ہوتے ہیں، بھائی پریشانی، کسی کے سر میں درد ہوتا ہے، اندازے کے ساتھ اچھے انداز میں لوگوں کو بات سمجھا۔ ہاں ہم ان لوگوں کے بیانات بھی ہم نے سنے ہیں، حضرت شیخ القرآن امام محمد طاہر پنجپیری رحمہ اللہ، حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمہ اللہ، سید عنایت اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ، بڑے بڑے علماء دیوبند، ٹھیک ہے نا،
ان کے بیانات ہم سنتے رہتے ہیں، دیکھتے ہیں، ان میں تو کوئی ایسی بات نظر نہیں آتی ہے، وہ تو زیادہ تر اٹھا لیتے ہیں اپنے ایک ہاتھ یا اپنی ایک انگلی اٹھا لیتے ہیں اور یہ ادھر ہو جائے گے اس طرح، ٹھیک ہے نا. یہ وغضض من صوتک، اپنی آواز میں آہستہ، ٹھیک ہے نا، پست رکھ اپنی آواز کو، ٹھیک ہے نا، اندازے کے ساتھ بات کرنا. ہاں جہاں پر ضروری ہے مثال تیز بولنا، اب کوئی بندہ صوفی بن جائے، نہیں جی تو قرآن چونکہ آکھا گیا ہے آواز میں پست رکھیا کر، تاں میں آزان بھی آہستہ آواز نہ دے سا، یہ نہیں. آزان میں اب اگر زور کی اجازت ہے تو پھر زور سے آزان دینا ہے، جتنے آپ کی آواز ہے اتنی زور لگائیں اور آزان تیز آواز میں دے، بلند آواز میں دے. لیکن جدھر اجازت نہیں ادھر ضرورت ہی نہیں. تو فرمایا وقسن فی مشی کا، اور میانہ روی اختیار کر اپنی چال ڈال میں، وغضض من صوتک، اور پس رکھ اپنی آواز کو. ان انکر الاصوات، بے شک آوازوں میں سب سے بری آواز جو ہے لصوت الحمیر، گدھے کی آواز ہے. آوازوں میں سب سے بری آواز کس کی ہے؟ گدھے کی آواز ہے. الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات، یہ دلائل عقلیہ ہے. آیا تم نہیں دیکھتے اللہ نے مسخر کیا ہے، تابع کیا ہے تمہارے لیے، ما فی السماوات، جو کچھ آسمان میں، وما فی الارض، جو کچھ زمین میں، وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ، اس نے مکمل کر دی ہیں تمہارے اوپر اپنی نعمتیں، ظاہرةً وَبَاطِنَةً، ظاہر نعمتیں بھی اور باطن بھی پوری کر دی ہے. یعنی سورج و چاند کو تمہارے تابع کر دیا ہے، جو زمین و آسمان میں تمہارے تابع کر دیا ہے. تم کہیں گے چاند تو میرا تابع نہیں ہے، ستارے تو میرا تابع نہیں ہے، یہ اصل میں تابع کر دیا ہے. تابع کا مطلب یہ ہے، مسخر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ چاند اور سورج اور ستاروں کو تمہارے کام میں لا دیا ہے. تو یہ ہمارے کام نہیں آتے. ہاں مونگ پھلی سوکھ جاتی ہے، فصلیں سوکھ جاتی ہے اگر دھوپ نہ لگتی، یہ ہمارے کام میں ہے نا. تابع کا مطلب یہ نہیں کہ میں سورج کو پکڑوں چلو میں اپنے کول رکھ کے انسان، یہ تابع مطلب نہیں، یہ تمہارے کام میں اللہ نے لگا دیے، یہ مطلب ہے. تو فرمایا اور اپنی نعمتوں کو پورا کر دیے تمہارے اوپر، چاہے ظاہر ہو یا باطن ہو. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ، اور لوگوں میں سے وہ ہیں جو اللہ کے معاملے میں لڑتے ہیں، اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں، بغیر علم، بغیر علم کے، ولا ہدى، رہنمائی ہدایت کی، ولا کتاب منیر، نوازش کتاب کی. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا، اور جب انہیں کہا جائے کہ تابع بن جاؤ، تابعداری کرو، ما انزل اللہ، جو اللہ نے نازل کیا ہے، اگر انہیں کہا جائے کہ قرآن کی متبع بن جاؤ، تو وہ کہتے ہیں بل نتبع ما وجدنا علیہ آباءنا، وہ کہتے ہیں بلکہ ہم تو تابعداری کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادے کو پایا ہے. میں جب درس دیتا ہوں میرے پسند کی کوئی بات آ جاتی ہے، ٹھیک ہے نا. آج کل کیا سمجھاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ہاں اہل شرک سمجھاتے ہوئے جگہ جگہ پھرتے. ہمارے ساتھیوں سے کہتے ہیں، کئی ساتھیوں سے کہا ہے، ٹھیک ہے نا، اور اس محلے کے کچھ ہمارے ساتھی ہیں ان سے کہتے ہیں وہ تھوڑے پیو دادے فلاں پیر نو مننے سے، فلاں بابے نو مننے سے، تو ساؤن قاری صاحب نے گل من کے پیراں، ٹھیک ہے نا، فقیراں نے انکار کر دے پہ، ٹھیک ہے. اس طریقے سے وہ اپنی جو ہے نا اس مشن کو چلانے کی کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. یہی بات مشرک بھی کرتے تھے. ہم تو نہیں مانتے بھائی، ہم وہ بات مانیں گے جو ساڑھے پیو دادے کر دے پہ تھے، ٹھیک. پیو دادے اگر شرک کر رہے تھے تو آپ بھی شرک کریں گے اللہ کے بندو. تو کیا یہی بات حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں، ما هذه التماثيل التي انتم لها عاکفون، یہ پتھروں کی مورتیاں کیا ہے، یہ تصویریں کیا ہے، انتم لها عاکفون، جس کے سامنے تم سجدارے نظر آ رہے ہو. تو قالوا، قوم نے کہا، وجدنا آباءنا لها عابدین، ہم نے اپنے باپ دادے کو پایا ان کی عبادت کرتے ہوئے. باپ دادے کو پایا، یہی آج تک مشرک کی یہی دلیل چلتی آ رہی ہے کہ جب بھی کلمہ حق ہو تو کہے گا وہ ساڑھے پیو دادے تینج کر دے آئے نے. وہ مولوی صاحب ہونے صاحب دعوت دینے پہ آسان پیو دادے کوئی تھوڑے سمجھدار سے، ٹھیک ہے نا. تو فرمایا
کہ جب انہیں بلایا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ تابعداری کرو جو اللہ نے نازل کیا ہے، قرآن کو مانو، قالوا تو کہتے ہیں بل نتبع وجدنا آباءنا ما وجدنا علیہ آباءنا، ہم اس کو مانتے ہیں جس پر ہم نے پایا ہے اپنے باپ دادوں کو۔ اولو کان الشیطان یدعوہم، اگرچہ انہیں شیطان بلائے الی عذاب السعیر، جہنم کے عذاب کی طرف۔ اب یہ آیت سمجھے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں مانتے جی، ہم اس چیز کو مانتے ہیں جو جس پر ہم نے پایا ہے اپنے باپ دادے کو۔ اللہ فرماتے ہیں وہ یہ بات کہیں گے اگرچہ شیطانوں نے جہنم کی آگ کی طرف ہی کیوں نہ بلائے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ شیطان انہیں جہنم کی طرف بلا رہے، اور یہ اسی کی بات مان کے کہتے ہیں نہیں جی اساں تے پیو دادے پیچھے چل سا۔ ٹھیک، یہ قرآن کی آیت، اس میں اگر آپ کو کوئی شک شبہ نظر آتا ہے سورہ لقمان کی آیت دیکھ لینا جا کے۔ اللہ آگے بتا دیے اگرچہ شیطانوں نے جلا دینے والی، جلسا دینے والی عذاب ہی کی طرف ہی کیوں نہ بلائے، پھر بھی ڈٹ کے آدھے نے پیسہ نے پیو دادے نے پیچھے ٹرساں جی تو سنی گال من دی نا۔ ٹھیک ہے، تو فرمایا اولو کان الشیطان یدعوہم الی عذاب السعیر، اگرچہ شیطان انہیں عذاب سعیر کی طرف ہی کیوں نہ بلائے۔ ومن یسلم وجہہ الی اللہ، اور جس نے تابع کر دیا اپنا چہرہ اللہ کے لیے، وہو محسن، اور وہ بندہ موحد ہے، مومن ہے، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، تحقیق اس نے مضبوط کھڑے کو تام لیا ہے۔ جس نے اللہ کے لیے اپنا چہرہ ہاس کر لیا، ٹھیک ہے نا، اپنے آپ کو تسلیم کر لیا، سارے تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے، ٹھیک ہے نا، جو قرآن نے کہا، جو سنت نے کہا، تسلیم کر لیا۔ اللہ فرماتے فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، اس نے ایک مضمون کھڑے کو تام لیا ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور اللہ ہی کی طرف ہے انجام تمام کاموں کا۔ ہر کام کا انجام جو ہے وہ کس کی طرف ہے؟ اللہ رب العالمین کی طرف ہے۔ آگے فرمایا وَمَنْ كَفَرَ، جس نے کفر کیا، فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ، میرا پاک پیغمبر تجھے ان کا کفر غمگین نہ کرے، پریشان نہ کرے۔ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ، ان کا لوٹنا میری ہی طرف ہے۔ فَنُنَبِّئُهُمْ، ہم انہیں خبر دیں گے، بِمَا عَمِلُوا، جو انہوں نے عمل کیا ہے۔ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ، بے شک اللہ علم والا ہے، بذات الصدور، سینے کے راز کو جانتا ہے۔ سینوں میں جو کچھ پڑا ہوا ہے اللہ اسے جانتا ہے۔ نمتعہم، ہم انہیں فائدہ دیں گے، قلیلا، بہت تھوڑا، ثم نضطرہم، پھر انہیں کھینچ دیں گے، انہیں گھسیٹ کے لے جائیں گے، الی عذاب غلیظ، سخت عذاب کی طرف۔ ولئن سألتہم، اگر تو ان سے پوچھے من خلق السماوات والارض، کس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے، لَيَقُولُنَّ اللہ، یہ کہیں گے اللہ نے۔ قل الحمدللہ، کہہ دیجئے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ بل اکثرہم لا یعلمون، بلکہ اکثر یہ لوگ جانتے نہیں ہیں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی آیت ذرا تفصیل کے ساتھ ہے، اس کے اگلے درس میں انشاءاللہ۔